الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم. میرے نہایت ہی صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے عظیم احسانات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشوں میں سے ہے کہ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ سے 1443 سال بعد قرآن کریم کی تعلیمات اور قرآن کریم کی انوارات سے ہمیں روشن فرما دیا ہے. نماز ختم کرنے کے بعد اکثر ہمارے بھائی مسلمان وہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور سنت مؤکدہ کو بعد میں پڑھتے ہیں. کیا پتا کہ وہ درس میں بیٹھیں نہ بیٹھیں، لیکن آواز اگر ان تک جا رہی ہو تو یہ ایک امانت جو میرے ذمے ہے، یہ لیتے جائیے کہ فرض نماز کے بعد جو سنت مؤکدہ ہے، ہمارے فقہائے کرام نے، مفسرین نے اور تمام اہل علم نے اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد کوئی اور عمل اختیار کیے بغیر سنتیں ادا فرماتے تھے. اور باقاعدہ عبارت ہے فقہ کی، القیام للسنت متصلا بالفرض مسنون، سنت کے لیے فرض سے کے بعد متصل، جب بیچ میں اذکار آ گئے، بیچ میں وظائف آ گئے، بیچ میں کوئی تلاوت ہی کیوں نہ آ جائے، تو اس کے بعد جو یہ سنتوں کا عمل ہے یہ فرض کے ساتھ متصل نہیں رہتا. اور سنت تو سنت کے موافق ہوگی ہی تو سنت کہلائے گی. اگر وہ سنت کے خلاف کیا جائے تو پھر والعیاذ باللہ وہ تو بدعت بن جاتی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے ہاں الحمدللہ اس عظیم مسئلے پہ عمل ہے کہ نماز جنازہ آ جاتا ہے، میت مسجد سے باہر، کیونکہ مسجد میں لانا شریعت میں منع ہے، اس لیے مسجد سے باہر رکھ دی جاتی ہے، اور مسلمانوں کو یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ بقیہ نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھی جائے گی. تو اب غور کیجئے، یہ جو بقیہ نماز ہے اس کا اپنا ایک مقام، مرتبہ اور احترام ہے، اس کو پامال کرنا مناسب نہیں ہے. اگر کسی نے ایسا عمل کیا کہ سنت مؤکدہ کو مؤخر کر کے پڑھتے ہیں تو اس کا جواب فقہ میں دو طرح کا دیا گیا ہے. فرمایا کہ سنت دیر سے پڑھنے کی وجہ سے سنت کا کامل ثواب نہ مل سکے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا قول جو محققین نے اختیار فرمایا ہے کہ جو بعد میں پڑھی جائے وہ نفل ہوتی ہے، وہ سنن میں سے نہیں ہوتی. لہٰذا یہ ایک مسئلہ بہت ضروری ہے اور اس میں احتیاط لازم ہے کہ سنتوں کو سنتوں کے مقام اور مرتبے کے مطابق ادا کیا جائے. اور سنتیں یہ کوئی ایسا گپ شپ نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو تاکید فرمائی ہے سنن کے بارے میں
وَلَوْ طَرَدَتْكُمُ الْخُيُولُ صَلُّوهُمَا، اگرچہ گھوڑے بھاگ رہے ہوں، محاذ ہو، جنگ ہو، مشکل ترین حالات ہوں، تو ایک روایت میں فجر کی سنتیں، دوسری روایت میں ظہر کی سنتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مبارکہ کا حصول وہ انہی سنتوں کے اپنانے سے ہی مسلمان کو نصیب ہوتا ہے۔ اگر کوئی سنتوں کا انکار کر بیٹھے یا سنتوں پہ عمل نہ کرے تو ایمان اس کا موجود ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، محبت، آپ سے تعلق، اس کی امید پھر اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت نازل فرمائی ہے، مدنی سورت ہے، سورہ بقرہ اس کا نام ہے، 186 آیات ہیں، 40 رکوع ہیں، اور سورہ فاتحہ نزول کے اعتبار سے 5ویں نمبر پہ تھی، اور سورہ بقرہ نزول کے اعتبار سے 87ویں نمبر پہ ہے، 87 نمبر پہ یہ نازل ہوئی ہے۔ اس سے قبل 86 سورتیں نزول ہو چکا تھا ان کا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ جہاں سورت بقرہ کی تلاوت کر لی جائے، پڑھ لی جائے، وہاں کسی قسم کے شیاطین، جنات یہ نہیں ٹھہرتے، وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، ان کو جانا پڑتا ہے وہاں سے۔ اور ہمارے ہاں مسلمانوں میں بہت ہی زیادہ تلاش رہتی ہے اعلیٰ ترین عمل کی، اعلیٰ ترین وظیفے کی، اور جی فلاں مولوی صاحب نے ایسے فرمایا، فلاں عامل نے یہ کہہ دیا، تو بڑے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف اپنائیں، وہ سب سے اعلیٰ وظائف، اور سنتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپ کی تقریرات یعنی آپ نے جو کہا، جو فرمایا، جو تاکید فرمائی ہے دین میں، قرآن کریم کی آیات کے بعد اس کا جو مقام ہے وہ کسی اور وظیفے کا نہیں ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمل فرمایا کرتے تھے باقاعدہ اسی حدیث کو بنیاد بنا کے سورہ بقرہ پہ، کہ کبھی ہمارے کسی ساتھی مسلمان بھائی کے گھر میں مشکلات ہیں اور خوشحالی نہیں ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ پریشان ہے، تو فرماتے تھے کہ صبح سورج نکلنے کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے ظہر کے داخل ہونے سے پہلے پہلے تک۔ اس دوران میں ایک مسلمان نیک عالم، طالب، قاری وہ بآواز بلند سورہ بقرہ کی تلاوت کر لے اور یہ عمل 7 دن تک دہرا لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس مقام پہ، اس جگہ، اس گھر، اس دکان، اس آفس میں اپنی خیر و برکتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ وہاں سے جنات، شیاطین، ساحرین، علم عدد والے اور جتنے بھی شرپسند عناصر ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس سورت کے اعلیٰ ترین انوارات سے اس کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ قرآن کریم کی اہم ترین سورت اور مسلمانوں کے لیے ایک زندگی کا دستور، قیامت تک آنے والی جن و انس کے لیے ہدایت کا سرچشمہ، اور اجمالی طور پہ اس میں 8 مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے الوہیت پر دلائل قائم فرمائے تھے، اللہ کا تعارف، اللہ تبارک و تعالی کا مقام، اللہ کی عظمت، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اور اسی سورہ بقرہ میں پھر سب سے پہلے الوہیت یعنی توحید، اللہ تبارک و تعالی کا جو تعارف ہے، اللہ کی جو پہچان ہے، ابتدا میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش تک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اللہ سے وہی ڈرے گا جو سورہ فاتحہ سے واقف ہوگا۔
اللہ کا تقوی وہی اختیار کرے گا جو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم کے عظیم دعا اور دعوے اور وعدے پہ قائم رہے گا۔ سورہ بقرہ میں دوسرا اہم ترین مسئلہ مسلمانوں کی رہنمائی بحوالہ رسالت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک بندے اور بشر محمد ابن عبداللہ، اور ان کے اوپر آیات کا نزول، کتاب کا نزول، فرشتوں کا آنا جانا، اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات کا حصول، مسلمانوں کی رہنمائی، اور اس سلسلے میں پھر دین کے جتنے شعبے ہیں، خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح و طلاق ہو یا پھر وہ جہاد کا میدان ہو، تمام مسائل کو رسالت کے جو ذیل میں آتے ہیں، جسے تفریعات کہا جاتا ہے، وہ اس صورت میں اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں۔ مثلا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیا ہوتے تھے کہ یہ عجیب پیغمبر ہیں العیاذ باللہ۔ میں کفار اور مشرکین کے اقوال آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ ان کو اہل کتاب نہیں جانتے، نہ یہود نے آپ کی حقانیت کا اقرار کیا اور نہ مسیحیوں نے آپ کی حقانیت کا اقرار کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے، نبذوا کتاب اللہ وراء ظہورہم، ان لوگوں کو جو اللہ تعالی کی کتاب عطا فرمائی گئی تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارک اور آپ کے آنے کی بشارتیں تھیں، وہ کتابیں انہوں نے نبذوا پھینک دیں وراء ظہورہم، اپنے کمر کے پیچھے۔ آج ہم اور آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ جو اہل کتاب نام نہاد دعویٰ کرتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب پہ، اپنی کتاب پہ کتنا عمل کرتے ہیں ہم اور آپ جانتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اعتراض کہ آپ کے عمل مسلسل نہیں ہیں، پہلے آپ نے کعبہ کی طرف سجدہ فرمایا اور اب آپ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف سجدہ کر رہے ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، یہ جو بے وقوف لوگ ہیں ان میں سے کچھ آپ کو کہیں گے، مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یہ جس قبلے کی طرف پہلے نماز پڑھتے تھے اس سے کیوں ہٹ گئے؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ فرما دیجئے یہ آسمان و زمین، مشرق و مغرب و کائنات اللہ تبارک و تعالی کی دست قدرت میں ہے۔ ہم اس اینٹ اور اس دیوار اور اس مٹی کے گارے کی عبادت نہیں کرتے جو کعبے کی تعمیر میں استعمال ہوا ہے۔ ہم اس لیے وہاں پہ اپنا سر جھکاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ہے کہ اس طرف سجدہ کرنا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے ہمارے پیارے محبوب پیغمبر، آپ کی یہ فکر ہم دیکھ رہے ہیں۔ تحویل قبلہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الکعبہ ہیں، اور آپ نبی المسجد اقصی بھی ہیں اور نبی بیت المقدس بھی ہیں، لیکن کعبے کو فضیلت بہرحال ان سب پر موجود ہے۔ آپ کی یہ اپنی دلی خواہش تھی کہ قبلہ کعبہ کی طرف ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اجازت نازل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنار وجہہ، آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار دیکھے گئے تھے۔ نماز کے دوران تحویل قبلہ مدینہ منورہ میں آج بھی مسجد موجود ہے، مسجد القبلتین کے نام سے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سوال اور اعتراض کہ آپ لوگوں کو آپس میں لڑواتے ہیں، اور العیاذ باللہ جیسے آج ماحول بنا ہوا ہے کہ کسی علاقے میں اگر کوئی بلی اور بکری پہ بھی تشدد ہو جائے تو کوئی نہ کوئی مولوی صاحب اس کے پیچھے ضرور نکالا جاتا ہے، گویا کہ علماء اور اہل دین اور طلباء کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ واقعہ کیا ہو رہا ہے، کون اس میں شریک ہو رہا ہے، کون زیادتی کر رہا ہے، اور ذمہ دار کن کو ٹھہرایا جاتا ہے، ذرا گریبان میں بھی اس قوم کو اپنے جھانکنا چاہیے۔ علماء تو انسان کی تربیت کرتے ہیں، اور واحد وہ مرد میدان اور مرد مومن عظیم امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمت اللہ علیہ، ایک واحد وہ امام ہیں جنہوں نے اپنی فقہ میں یہ قاعدہ لکھوایا ہے کہ دارالاسلام کے اندر ذمی کے قتل پر مسلمان کا قصاص کیا جائے گا۔ پورے عالم اسلام میں کوئی ایسا امام نہیں ہے
جس نے ایسا سخت مسئلہ بیان فرمایا ہو، ذمی یعنی جو امن لے کے آیا، جو ویزا لے کے آیا، جو اجازت لے کے آیا، وہ مسلمان ریاست کی ذمہ داری ہے اس کا احترام اور اس کی جان و مال کی حفاظت۔ اور جی علماء اور اہل دین نے تشدد پھیلا دیا، اس کی وجہ سے مسلمانوں میں یا پاکستانیوں میں اتنا خطرناک جذبہ آ چکا ہے۔ ارے بھائی یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ اہل علم نہیں ہے۔ میں پہلے کئی دفعہ اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ غور کیجئے، آسان آسان مسائل ہیں اور کڑی سے کڑی ملاتے جائیے، آپ کو سارا سلسلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ دین اور علماء اور اہل حق کو ہر زمانے میں اور ہر دور میں ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماتے ہیں اور وہی فرمائیں گے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان ایک بہت بڑا منظم نظام ہے، اور پاکستان کے جتنے بھی مدارس ہیں 99% وہ اس نظام سے منسلک ہیں۔ ابھی ذہن میں ایک واقعہ ہے، آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور کبھی بھی مدارس کے بارے میں جب کوئی تنگ کرنے والا قانون اور مسلمانوں کو اور اہل علم کو ایذا پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ ایک ایسی امبریلا ہے، یہ ایک ایسی چھتری ہے کہ اس کے نیچے تمام اہل دین جمع ہوتے ہیں۔ مشرف کا دور تھا اور بڑی سختی کی جا رہی تھی، اور نئی نئی جنگ شروع ہوئی تھی افغانستان کی، اور بہت ہی زیادہ ایک ہنگامے صورتحال تھی۔ اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں وفاق کے عاملہ کے اجلاس میں گیا اور وہاں شریک ہوا۔ رئیس المحدثین اور پاکستان کی سرزمین کے ایک عظیم محدث اور علمی شخصیت حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ وفاق کے پریزیڈنٹ تھے، صدر تھے وہ، اور فرمانے لگے کہ ارے بھائی پریشان نہ ہو اور زیادہ فکر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایوب خان کے دور سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی حکومت آتی ہے اور جو بھی حکمران آتے ہیں یہی باتیں ہوتی ہیں کہ اسی طرح ان کو سنبھالا جائے۔ اور اہل دین اصل میں یہ اہل دین نہیں ہے جو راستے گلیوں میں فساد کے برپا کرتے ہیں اور باقاعدہ پولیس والوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ کون سے اہل دین ہیں؟ اگر ہیں تو آ جائیں، اپنے دلائل پیش کریں۔ اگر یہی نظام چلانا ہے، ایسا نظام نہیں چل سکتا۔ اور ہمارے بڑے علماء کرام اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے، وہ عوام کو یہ پیغام پہنچائیں کہ یہ موقع چونکہ مذہب کا تھا اور مذہب کے نام پہ ایک غلط کام کیا جا رہا ہے، اس لیے مسلمانوں کی رہنمائی ضروری ہے۔ ورنہ ایک عالم، ایک طالب، ایک مدرسے میں قال اللہ قال الرسول قرآن اور حدیث پڑھنے والا، اس کا کوئی رشتہ دار بھی اس میں ملوث اگر آ گیا، میں جرمانے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ کتاب نازل فرمائی ہے اور یہ تعلیمات نازل فرمائی ہیں، یہ انسان کو انسانیت کے دائرے میں رکھنے کے لیے ہیں۔ یہ زنا سے روکتی ہیں، یہ شراب سے روکتی ہیں، یہ قتل سے روکتی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سیاست المدنیہ یعنی سیاست پولیٹکس جو مسلمانوں کے ہیں اس حوالے سے 4 قواعد نازل فرمائے ہیں، اور وہ قواعد اتنے اعلیٰ اور عرفہ ہیں کہ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ پہلا قاعدہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پہ قصاص لازم کیا جا رہا ہے، واجب کیا جا رہا ہے، فرض کیا جا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے قصاص کا؟ جو ظالم ہے اس سے ظلم کی سزا دی جائے، جو غاصب ہے اس سے مغصوبہ چیز واپس لی جائے، جو کسی کی مال اور جان کے در پہ ہے اس کو لگام دی جائے، جو کسی کی عزت کے در پہ ہے اس پہ اسلامی قوانین نافذ کیے جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تم میں نظام عدل مضبوط ہونا ہوگا، تب کامیاب ہوگے ورنہ نہیں ہوگے۔ اور کیا وہ بھول گئے مسلمان کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قصاص کا فیصلہ فرمایا اور اس خاتون کا نام فاطمہ تھا اور ان کے رشتہ دار صحابہ نے احتجاج فرمایا اور کہا کہ آپ ان کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ واپس لیں، آپ نے فرمایا والذی بعثنی لو کانت فاطمۃ محمد، خدا کی قسم اگر یہ محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی تب بھی یہی قانون اس کے لیے جاری ہوتا۔
یہ ہمارا دین ہے اور یہ ہمارا اسلام ہے اور یہ ہماری تعلیمات. ہم تو اتنے زیادہ اصول پسند اور کسی قسم کا سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں کہ مسلمان جان کٹا دیتا ہے، مر جاتا ہے، خون بہا دیتا ہے، لیکن ایک غیر اللہ کے سامنے کسی اور کے سجدے کے لیے تیار نہیں ہوتا. دوسرا وہ نظام جو ایک نظام حکومت اور ایک مسلمان ریاست کے لیے لازم ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے. روزہ کیا ہے؟ روزہ ڈسپلن کا نام ہے، روزہ نظم و ضبط کا نام ہے. صبح اللہ کا حکم فرما دیا گیا کہ جب صبح صادق ہو جائے تو کھانا پینا بند تو بند، اور جب مغرب سورج غروب ہو جائے تو اب فرمایا جو دیر کرے وہ گناہ کرتا ہے، مکروہ عمل کرتا ہے، تو فوراً مسلمان جاتا ہے اور روزہ ختم کرتا ہے. روزہ کیا ہے؟ روزہ پیاس برداشت کرنا ہے، روزہ بھوک برداشت کرنا ہے، روزہ خواہشات کے خلاف چلنا ہے، روزہ اپنے آپ کو ٹریننگ دینا ہے اور اپنے نفس کے اوپر قابو پانے کا نام ہے روزہ. اگر یہی قواعد مسلمانوں میں نافذ کر دیے جائے اور آج مسلمانوں کو یہ تعلیم دے دی جائے کہ اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو عظیم کتاب قرآن کریم فرقان حمید نازل فرمائی ہے، اس میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم روزے کا اہتمام کرو، اس میں تمام وہ مسائل آ جاتے ہیں، اس میں چوری آ جاتی ہے، اس میں دشمنی آ جاتی ہے، اس میں حسد آ جاتا ہے، اس میں تکبر کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل آ جاتے ہیں. یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی اس عظیم نظام کے تحت برکتوں سے حل فرما دیتے ہیں. تیسرا نظام کہ ایک دوسرے کے حقوق خبردار وہ محفوظ ہیں. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، تم پہ فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور اس کے پاس اموال ہوں، مال ہوں، تو وہ وصیت کرے. اور وصیت سے آگے پھر اسلامی قانون یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تبارک و تعالی تمہیں آگے جانے والے مال میں، وراثت میں تقسیم ہونے والے مال میں حکم فرما رہے ہیں، اس پہ عمل کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نظام خاندان ہے، یہ نظام گھر ہے، یہ مسلمانوں کی ثقافت اور مسلمانوں کی تناسل، مسلمانوں کے خاندانی نظام کی حفاظت کی ضمانت. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو مسلمانوں کو حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو سود سے دور رہنا، اور فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر یہ سود اگر اپنانا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ اور اللہ اور رسول کے دشمن تم گنے جاؤ گے. آج یہ 4 احکام، 4 آیات اور مفسرین نے جو 4 قواعد ایک کامیاب مسلمان ملک کے لیے بیان فرمائے ہیں، آج بھی یہ اپنی تمام آب و تاب اور برکات کے ساتھ موجود ہیں. الحمدللہ علی ھذا. سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید بیان فرمائی ہے، دوسرے نمبر پہ رسالت کا مسئلہ، اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور اسی طرح پھر ایک بہت ہی اہم باب جسے جہاد کہتے ہیں، جہاد کا بھی حکم ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور جہاد کرنا ہوگا بوقت ضرورت، اپنی عزت، اپنا مقام، اپنا ضمیر، اپنا ایمان، اپنے جسم کی حفاظت بزور اسلحے کی کرنی ہوگی، اور اس وقت تک کرنی ہوگی جب تک کہ سارا کا سارا دین ایک اللہ کے لیے ہو جائے. آج کل آپ دیکھتے رہتے ہیں جگہ جگہ اتحاد بین المذاہب کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں اور میٹنگیں ہو رہی ہیں. وہ ٹھیک ہے، ماحول کو درست رکھنا اور شر فساد کا خاتمہ ضروری ہے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے، لیکن اس پہلو کو ایسا زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے کہ گویا کہ اسلام تو ایک مظلوم سا دین ہے، کسی نے قبول کیا تو اچھی بات، نہیں کیا تو والعیاذ باللہ کوئی بات نہیں. ایسا ہرگز نہیں. قرآن کی آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس پہ غور کیجئے گا. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سارا کا سارا دین، سارا کا سارا مذہب، ساری کی ساری عبادت، عقیدت، اعتقاد اللہ کے لیے جب تک نہ ہو جائے، اور جو سرکش ہو اس پیغام کو قبول نہ کرتا ہو،
اس کی اصلاح کے لیے جہاد بھی ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، بہت اہم مسئلہ جو سورہ بقرہ میں ایک اور بیان ہوا، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا عظیم دین عطا فرمایا ہے کہ جب وہ ایک نظام کو بند کرتا ہے اور اس پہ پابندی لگاتا ہے تو پھر مسلمانوں کو اس سے بہتر ایک نظام عطا فرما دیتے ہیں. یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالی سود کو ختم کر دیتے ہیں. ویربی الصدقات، اور اللہ کے راستے میں جو خرچ ہوا ہو اس کو بڑھاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص آخرت میں آئے گا اور اس کی جب وزن اعمال ہوگا تو اس کی نیکی ایک چھوٹی سی کھجور کا ٹکڑا اس نے اسلام کے راستے میں اللہ کے نام پہ دیا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تربیت فرمائی ہوگی، اس کو پال پوس کے اتنا بڑا فرمایا ہوگا کہ وہ دیکھ کے حیران رہ جائے. احد کے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی. تو یہ ہے یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالی غیر شرعی معیشت کو ختم فرما دیتے ہیں. ویربی الصدقات، اور جو شریعت کے موافق معیشت ہوگی، جس میں غریب کے حقوق، جس میں یتیم کے حقوق، جس میں مساکین کے حقوق، جس میں مسلمانوں کے لیے باقاعدہ ایک حصہ رکھا جائے. اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ فرمائیں گے. ایک اور انتہائی اہم مسئلہ جو سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی تنظیم، نظم و ضبط، یہ بہت ضروری ہے. اگر ہر کوئی اپنے طور پہ اپنی جماعت بنا لے اور اپنا ایک نظام پہ چلنے لگے تو وہی صورتحال ہوتی ہے جو آج ہمیں درپیش. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے وہ صحیح رہنمائی، وہ صحیح قائدین اور وہ صحیح لوگ، ان کی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ قلت ہے، نہ ہونے کے برابر ہیں جن پہ سارے مسلمان متفق ہوتے ہوں. اور وجہ اس کی یہی ہے کہ تقویٰ کا اختیار نہیں ہے، دین پر عمل نہیں ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے الو سیدھے کرنے میں لگا ہوا ہے. قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ایک اور انتہائی اہم مسئلہ وہ بیان فرمایا گیا ہے اخلاق المؤمنین کے بارے میں، کہ مسلمانوں پہ جو زندگی گزارنی ہے، وقت گزارنا ہے، دنیا میں رہنا ہے، تو اس کو نرم ہونا چاہیے، اس کو دین کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم کا تابع ہونا چاہیے، اور پھر وہ اسلام میں رہتے ہوئے اللہ کی مخلوق کے اوپر بھی احسان کرے. تو یہ مسلمان کے آداب اور اخلاق ہے. تو بہرحال یہ ایک طویل موضوع ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کو بیان کرنا ہی ہے. اس کا ایک اور پہلو ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سورۃ البقرہ یہ سورت ہے گائے کے نام پہ. تو یہ کیا ماجرا ہے کہ ہندوؤں میں بھی گائے، اور العیاذ باللہ میں ایسا ایک ہندو سے ملا جس نے چھوٹتے ہی مجھے کہا کہ آپ کی کتاب میں کیا گائے کے نام کی سورت نہیں ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ بالکل ہے. تو کہنے لگے کہ دیکھو آپ لوگ بھی گائے کو. میں نے کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ لوگ گائے کو تقدس کرتے ہیں، اور ہماری صورت میں بیان کیا گیا کہ گائے کو ضرور ذبح کرنا ہے. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. آپ اس غلط فہمی میں ہو گئے کہ گائے دیکھ لی تو بس گائے کے ہو گئے. اصل میں کہتے ہیں کہ رام چندر جو ہندوؤں کا بانی ہے اور ان لوگوں کا فاؤنڈر سمجھا جاتا ہے، وہ ایک لڑکی پہ عاشق ہوا، سیتا نام تھا اس کا، اور عشق ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا تو ایران کی طرف چلا گیا. زرتشت اور جو آج کل پارسی جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی طرف چلا گیا دم لینے کے لیے، تعویذ لینے کے لیے. اور وہاں پہ اس نے جو زرتشت کا دستور پڑھا ہے اس میں اس کو یہ بات نظر آئی کہ پوری کائنات یہ ایک سور ہے، العیاذ باللہ ایک بیل ہے، اور جب دنیا میں گائے کے ساتھ احسان کیا جائے تو وہ سور، وہ بیل خوش ہوتا ہے اور وہ پھر لوگوں پہ اچھائی کرتا ہے. اور یہاں سے اس کا یہ فلسفہ شروع ہوا ہے کہ گائے کا ذبح کرنا، گائے کا کھانا اور گائے کا استعمال کرنا وہ ہندو مت کے اندر منع کر دیا گیا ہے. اور ہندوستان میں اہل اسلام کی بہت ساری بڑی بڑی حکومتیں رہی ہیں. سب سے پہلی حکومت محمد بن قاسم
97 ہجری کے آس پاس تشریف لائے اور یہاں پہ ہونے والے مسلمانوں کے ظلم و ستم اس کا قصاص لیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. اگر اس دن مسلمان ہمت نہ کرتے اور اس ہندوستان کی سرزمین پہ آ کے مسلمانوں کی عزت اور آبرو کا قصاص نہ لیتے تو آج اس سرزمین پہ مسلمان کیسے موجود ہوتے. اس کے بعد سلطان الملہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ یہ تشریف لائے، انہوں نے ہندوستان پہ حکومت فرمائی. اس کے بعد پھر درانی آئے، پھر بلبن آئے، پھر ساسانی آئے، پھر تغلق آئے. آخر میں جا کے جو سلطنت آئی ہے اسے مغلیہ سلطنت کہا جاتا ہے. اور مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر جو آئے اور نارائن کے میدان میں انہوں نے پرتھویوں سے مقابلہ فرمایا. ان کے ساتھ چند ہزار افراد تھے، بعض جگہ تو تاریخ میں چند سو لکھا گیا ہے. اور وہاں سے پرتھوی راجا کے ساتھ 50,000 کے قریب فوج تھی، لیکن ان کو شکست دی اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ہندوستان میں ایک دفعہ پھر بادشاہت عطا فرمائی. اور یہ سلسلہ چلتا رہا اکبر بادشاہ تک. جب اکبر بادشاہ آئے تو ان کے دربار میں ایک عالم تھے مبارک نام کے. حضرت والی صاحب فرماتے تھے غیر مبارک، وہ مبارک نہیں ہے، غیر مبارک ہے. اور انہوں نے بادشاہ تک بڑی زبردست رسائی حاصل کی. اور ایک وہ خود عالم، چند ان کے بیٹے جس میں فیضی بھی آتے ہیں، سواطع الالہام والے. سواطع الالہام یہ ایک تفسیر ہے قرآن کریم کی بغیر نقطوں کے، پوری تفسیر میں کوئی نقطہ نہیں ہے. ہم اپنی زبان میں ایک جملہ اگر کہیں بغیر نقطوں کے تو کتنی مشکل درپیش آتی ہے اور ہمیں کتنی دفعہ سوچنا پڑے گا. ان لوگوں کی قابلیت دیکھیں کہ انہوں نے بغیر نقطوں کے باقاعدہ پوری تفسیر لکھ ڈالی ہے. وَمَاءٌ لَا سَاحِلَ لَهُ، قرآن کی تعریف میں لکھتے ہیں وَمَاءٌ لَا سَاحِلَ لَهُ. اس پورے جملے میں کوئی نقطہ نہیں ہے. کیا سمندر ہے کہ جس کا کوئی ساحل ہی نظر نہیں آتا ہے. اس کے باوجود ان کے عقائد اور ان کے نظریات وہ اہل حق اور اسلام سے ہٹ چکے تھے. بادشاہ کو مشورہ دیا کہ جی ایک مخلوط حکومت بنائی جائے. جیسے آج بار بار ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ جی سب کی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے اور مخلوط حکومت ہونی چاہیے. اس میں ہندوؤں کا بھی حصہ ہو، اس میں آتش پرستوں کا بھی حصہ ہو، اور اس میں اور ادھر ادھر کے جتنے مذاہب اور جتنے بھی فرقے ہیں ان کا بھی حصہ ہو. اور اکبر بادشاہ کو طریقہ سکھایا کہ مسلمانوں کی مسجدیں آباد رہیں اور ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے گائے کے ذبح کرنے پہ پابندی لگائی جائے. زرتشتوں کو خوش کرنے کے لیے محل میں ہمہ وقت آگ جلائی جائے. اور نہ جانے ایسے کس قسم کے خرافات کرتے کرتے یہاں تک کہ اکبر بادشاہ کے جو 9 رتن مشہور ہیں یہ تمام صورتحال سامنے آ گئی. اور اکبر بادشاہ ایسا بے دین ہوا اور ایسا اس کے دماغ پہ ابلیس سوار ہوا کہ ہندوستان کے اس وقت کے سب سے بڑے محدث اور عالم عبد النبی رحمہ اللہ، جو اکبر بادشاہ پہلے باقاعدہ ان کے جوتے سیدھے کرتا تھا، ان کو ایک مست گھوڑے سے بندوا کے اور گھوڑا ان کو لاتے مارتا گیا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے. اب آگے آپ غور کیجئے گا، اصل بات آگے آ رہی ہے. سورہ بقرہ کی ذیل میں یہ تفصیل مسلمانوں کو جاننا بہت ضروری ہے. ایسی صورتحال میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرد مومن، مرد حق، سرہند سے شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی، انہوں نے ہمت فرمائی اور یہ فتویٰ دیا علم بغاوت بلند کر کے کہ بادشاہ کافر ہے اور مرتد ہو چکا ہے، مرتد واجب القتل ہوتا ہے. سوچئے ذرا، مغلیہ سلطنت ہے اور اکبر بادشاہ کی بادشاہت ہے، کتنے شدید پریشر آیا ہوگا اور کتنی مشکلات کے لیے وہ تیار ہوئے ہوں گے، لیکن فتویٰ دیا انہوں نے. اور اکبر بادشاہ کی مر جانے کے بعد جہانگیر جو ان کا بیٹا، اس کو شکایت لگائی گئی کہ آج تک شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ وہ آپ کے والد کی بے ادبی کرتے ہیں اور ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو جہانگیر نے کہا کہ بلاؤ، میرے محل میں حاضر کرو، یہ کون ہوتے ہیں جو میرے ابا کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا
اور محل میں داخلے کا راستہ ایسا تھا کہ پہلے آدمی جھکتا تھا اور باقاعدہ بادشاہ کو ایک قسم کا سجدہ کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ قریب پہنچ کے بات چیت کرتا تھا۔ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے جب وہاں داخل ہونے لگے تو پہلے سر داخل کرنے کے بجائے پہلے پاؤں داخل کیے، اور بادشاہ کی خدمت، مجھ سے بجز خدا کے جھکایا نہ جائے گا سر نیاز کسی اور کے حضور۔ شعر میں غالباً بھول رہا ہوں لیکن شعر اسی طرح ہے، مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میرا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا، یہ شعر ہے۔ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے دربار میں یہ شعر پڑھا۔ آرڈر ہو گیا جہانگیر بادشاہ کی طرف سے کہ ان کا سر قلم کیا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ یہ مزید اس قسم کی باتیں نہ کریں۔ نظام الملک جو پورے ہندوستان میں جہانگیر بادشاہ کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا کہ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، اگر شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کو آپ نے شہید کیا تو آپ کی بادشاہت کا اختتام یہیں سے شروع ہو جائے گا، یہ میرا سچا مشورہ ہے، باقی آپ کی مرضی۔ بادشاہ نے وزیر اعظم سے مشورہ مانگا، پھر کیا کیا جائے؟ کہنے لگے آپ چھوڑ دیجئے، میں ان کو گوالیار کے قلعے میں بند کر دیتا ہوں، اور جب تک یہ زندہ رہیں گے قلعے میں رہیں گے، باہر نہیں آئیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ بادشاہ کو مشورہ پسند آیا، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کو قافلے کی اور فوج کے ساتھ ایک قید کی صورت میں گوالیار بھیجا گیا، گوالیار کے قلعے میں بند کر دیا گیا۔ یہ ہمارے اسلاف کی اور ہمارے بڑوں کی عظیم قربانیوں کی ایک داستان ہے، مسلمانوں کو اس کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ جب مسلمانوں میں یہ خبر پھیلی اور پتہ چلی کہ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ گرفتار ہو چکے ہیں اور گوالیار کے قلعے میں تا حیات بند ہو چکے ہیں، تو 3 مسلمانوں کے جرنیل، سب سے پہلے محبت خان گورنر جو آج پشاور میں مسجد محبت خان ہے، یہ ان کے نام پہ بنائی گئی، اور غالباً انہوں نے ہی اس کی تعمیر کروائی ہے۔ انہوں نے علم بغاوت بلند کیا کہ مسلمانوں کے مذہب اور مسلمانوں کے دینی رہنماؤں تک بادشاہ کا ہاتھ جا رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ بنگال کے گورنر خان اعظم جو کہلاتے تھے، انہوں نے بھی علم بغاوت بلند فرمایا۔ پنجاب کے گورنر خان خانان کہلاتے تھے، انہوں نے بھی محمد خان کا ساتھ دیا، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ جہلم کے قریب جہانگیر سے لڑائی ہو گئی، جہانگیر زندہ پکڑا گیا، جہانگیر کی فوج بھاگ گئی، اور ان تینوں گورنروں نے شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھ کے بھیجا کہ جہانگیر کی جہانگیری ختم، ہم نے اس کو گرفتار کیا، فوج بھاگ گئی، آپ کی بے ادبی کی تھی، اس کو سزا مل گئی۔ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے فوراً خط کا جواب لکھا کہ بادشاہ کو رہا کرو، اس کو واپس تخت پہ بٹھاؤ، اور خبردار کہ تم نے آئندہ مغلیہ سلطنت کے خلاف کوئی بغاوت کی ہو، میرا اور جہانگیر بادشاہ کا اختلاف حکومت پہ نہیں ہے، دینی عقیدے پہ ہے۔ جہانگیر بادشاہ کو جب یہ پیغام ملا اور اس کو رہا کرنے لگے تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں، پہلے مجھے لے چلو گوالیار میں شیخ احمد سرہندی کی خدمت میں۔ جب وہاں گئے، سارے فوج کے کمانڈر، گورنر، بڑے بڑے مسلمانوں کے قائدین موجود ہیں۔ جہانگیر نے حضرت سرہندی رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگی اور قدموں میں سر رکھنے کی کوشش کی۔ حضرت نے فرمایا ہرگز نہیں، اجازت نہیں ہے، میری اور تمہاری لڑائی اس بات پہ ہے کہ تم لوگوں سے کو جھکواتے ہو، اور میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنے کو جائز ہی نہیں سمجھتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر مسلمانوں کو جو ہندوستان میں مقام، مرتبہ، عزت، دبدبہ، رعب اور مقام عطا فرمایا ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے۔ اور یہ سلسلہ پھر حضرت اورنگزیب عالمگیر محی الدین رحمہ اللہ، جو بہت بڑے عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑے کمالات سے نوازا تھا، مغلیہ سلطنت کے آخری چشم و چراغ۔ ہندوستان نے پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ مسلمان کھلے عام نماز پڑھتے تھے، اذان دیتے تھے، گائیں ذبح کرتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے کہ وہ مسلمان جب رجوع اللہ فرما لیتے ہیں، مسلمان جب اللہ کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں، مسلمان جب دین کی طرف آتے ہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون،
یا اللہ کے دین میں رنگ جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اور اسی کی عبادت لازم پکڑ لو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں یہ کمالات بیان فرمائے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے توحید، مسلمانوں کے لیے رسالت، مسلمانوں کے لیے جہاد، مسلمانوں کے لیے انفاق فی سبیل اللہ، مسلمانوں کے نکاح و طلاق کے مسائل، مسلمانوں کی معاشرت اور گھر کے مسائل، مسلمانوں کی معیشت، مسلمانوں کے اخلاق اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، یہ تمام کے تمام سورہ بقرہ میں بڑے شد و مد کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ قرآن کریم کی تفصیلی صورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس میں اس کے اوپر مزید کلام کر کے پھر ترجمہ شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم ولی امورنا خیارنا ولا تولی امورنا شرارنا، وارزقنا حکومتا صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائیں، گناہ معاف فرمائیں، جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی صحت کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرمائیں، جو مسلمان مرحومین دنیا سے چلے گئے اللہ تبارک و تعالی درجات بلند فرمائیں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ہمارے محلے میں آج ہمارے بزرگ محبوب بھائی کی صاحبزادی کا انتقال ہوا، بڑے غمگین تھے، اللہ تبارک و تعالی ان کو تمام گھرانے کو صبر جمیل، اجر عظیم عطا فرمائیں اور مرحومہ کے درجات بلند فرمائیں۔ جامعہ ربیہ احسن العلوم، جامعہ احسن المدارس، جامعہ مفتی محمود، جامعہ احسن الدراسات، جامعہ احسن المقاصد، جامعہ عثمان اور بے شمار سلسلے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے دین میں سرگرم ہیں اور کوشش میں مصروف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرمائے، ہمیشہ استقامت علی الحق کی توفیق عطا فرمائے، گمراہی سے، ضلالت سے، سیدھے راستے سے پھسلنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے جو حاضرین ہیں، جو اس مجلس میں تشریف لائے ہیں، وقت دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعائیں قبول فرمائے، ان کے اموال میں، ان کے اولاد میں، ان کے ابیات میں اللہ تبارک و تعالی خیر و برکات کے فیصلے فرمائیں، تعلق مع اللہ اور تعلق مع الدین کو مزید مضبوط فرمائیں، حرمین شریفین کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے مقام کو اور ان کی رونقوں کو قائم اور دائم فرمائے، مسلمانوں کو، ہمیں آپ کو زندگی میں بار بار وہاں حاضر ہو کے عمرہ، حج اور زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی القدس کو یہودیوں اور صہیونیوں سے آزادی عطا فرمائیں، وہاں آج بھی ظلم کا بازار گرم ہے اور آج بھی مسلمانوں کو بلیوں اور مرغیوں کی طرح مارا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آزمائش کو جلد ختم فرما دیں، اور پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں کسی آزمائش میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی مدد و نصرت فرمائے۔ پاکستان کے چپے چپے، ذرے ذرے کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، اور ناگفتہ بے حالات، غیر یقینی احوال اور پریشانی، شر، فساد اور ظلم اللہ تبارک و تعالی جلد ہمارے معاشرے سے ان تمام برائیوں کو ختم فرمائے۔ خیر، خوشحالی، نیکی اور ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا اور دین پر اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق چلنا ہمیں آپ کو سب کو پورے ملک کے مسلمانوں کے لیے آسان فرمائے، نصیب فرمائے، خیریت و عافیت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، ما شاء الله لا قوة الا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله